الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الصفا من يومنا إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. درود پاک پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مولانا محمد بارک وسلم رسول علیہ رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش کر لیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاریخ سلطنت غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ نورانی کے عرص پاک میں آنے والے تمام زائرین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا کریم سارے زائرین کی حاضری دربار اشرفیہ کی قبول فرمائے. آمین. سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے روحانی تصرفات سے سب کو رب قدیر مالا مال فرمائے. آمین. عرس مخدوم اشرف کی تقریب کا یہ بھی ایک حصہ ہے. وہ جامعہ صوفیہ کا سالانہ جشن دستار فضیلت. آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ یہاں کے فارغین کے سروں پر دستار باندھی گئی. شیخ طریقت کی قیادت و سیادت کے سائے میں سبحان اللہ مسلسل 2-3 دن سے روحانی کیمپ کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا. اب یہ تقریب اپنے آخری پڑاؤ میں ہے. کل 9 بجے سے آغاز ہوگا قل شریف کا. آپ کو تقریر بھی سننی ہے، تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہے. میں نے اس لیے اختصار، مجھے وہ جملہ یاد ہے اپنا کہ میں بھی اختصار سے کام لوں گا. وہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، اپنے اپنے کمروں میں آرام کریں اور پھر اس کے بعد صبح نماز فجر کے لیے اٹھیں، نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد
جو آپ کے معمولات ہیں وہ کریں, 9 بجے یہاں آ جائیں. 9 بجے سے آغاز ہو جائے گا. کل قل شریف ہے, شیرنی لانا نہ بھولیے گا, اپنے ساتھ لے کر آئیے گا. وہ تبرک ہے, آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جائیں گے, اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو یہ تبرک آپ کھلائیں گے. یہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ ہے. حضرات, کئی تقریریں آپ نے سنی, نعتیں بھی سنی, اور تقریر ہی میں سب کی باتیں بھی آپ نے سنی. سب سے پہلے خطیب تھے مولانا علاء الدین اشرفی. انہوں نے اپنا جو کوٹا تھا, کیونکہ وہ کوٹا سے تشریف لائے, وہ پیش کیا. اب آج کی اس خوبصورت بزم میں کوٹا کا بڑا ذکر رہا. اسلم میاں صاحب بھی کوٹا کوٹا کر رہے تھے, اور حضرت شیخ طریقت اس سے مخدوم اشرف سے پہلے بھی کوٹا ہی میں تھے. تو یہ تقریباً یہ عشرہ محرم الحرام کے بعد یہ کوٹا ہی کوٹا. اسلم میاں صاحب نے ایک جملہ اور کہا کہ میرا کوٹا پورا ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ کون سا کوٹا پورا ہوا, وہ سفر کوٹا پورا ہوا کہ جو اس کا مال ہے, انجام ہے, وہ پورا ہوا نتیجہ. یہ تو میں نہیں بتا سکتا. یہ الفاظ بھی ایسے استعمال کرتے ہیں جو محتمل المعنی ہو. واہ واہ, جملہ بھی ایسا بولتے ہیں جو محتمل المعنی ہے نا. سارے فتنوں کی جڑ یہی ہے. محتمل المعنی, محتمل المعنی. ارے بھائی ایسا جملہ کیوں بولتے ہو جو محتمل المعنی ہو, اور اگر ہے تو پھر گنجائش بھی رکھنی چاہیے, حکم بھی نہیں لگانا چاہیے. اصول فقہ اور فقہ کے کچھ قانون و ضوابط ہیں. درسگاہ کی دنیا سے وابستہ علماء جن کے شب و روز کے یہ مشاغل ہیں, وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. فقہاء کرام, علماء کرام, مفتیان اعظام, میں جو نام لے رہا ہوں یہ ان کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, جو کبھی ادھر کبھی ادھر. مفتیان اعظام, فقہاء کرام, وہ جو صاحب فتویٰ بھی ہیں اور صاحب تقویٰ. سبحان اللہ. اور میں صاحب فتویٰ اسی کو مانتا ہوں جو صاحب تقویٰ ہو, صاحب تقویٰ ہو. میں یہاں سے کلیہ پیش کروں اور اپنی بات آگے بڑھاؤں. ہر مفتی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. ہر مفتی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے, لا بالعکس. مفتی ہے تو اسے اس کے لیے متقی ہونا. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر متقی مفتی ہو. واہ واہ واہ. مگر یہ دور ایسا, اس دور کا یہ زوال ہے کہ تھوڑا سا علم آ گیا تو وہ بھی اپنے کو مفتی سمجھتا ہے. وہ بھی اپنے کو وہ رسم المفتی جانتا ہی نہیں. کب کیا لکھنا چاہیے, کب کیا بولنا چاہیے, کب کیا کہنا چاہیے, اسے پتہ ہی نہیں. مفتی ہے, مفتی فلاں, مفتی فلاں. تو اب یہ میں تو کہتا ہوں کہ اس دور میں مفتی کا جس کثرت سے استعمال ہو رہا ہے یہ اصطلاحی مفتی ہیں. خیر, یہ
یہ تو بات آ گئی ہے. حضرات، میں نے ان حضرات کی گفتگو سنی اور وہی سے میں نے یہ ذہن بنایا کہ آج مجھے کیا بیان کرنا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں طول کلامی کا شکار نہ ہوں، لمبی گفتگو نہ ہو، سمیٹنے کی کوشش کروں. اور جو میں نے ابھی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت اور برکت میں نے حاصل کی ہے، وہ سب اس میں آ جائے گا. بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جو بولے ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہے، پھر آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا؟ ثم استقاموا. بس یہ بہت کٹھن منزل ہے. زبان سے خدا کی توحید کا اقرار کیا، ہمارا رب اللہ ہے، اور بات یہ بھی کہہ دوں، دل نے اس کی تصدیق بھی کر دی، ہمارا رب اللہ ہے. پھر اس پر قائم رہے، اور ہلکا کر دوں، اس پر جمے رہے، اور کر دوں اس پر ڈٹے رہے. حالت کیسی بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، اس پر قائم رہے. سچویشن کیسی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، بھوکے ہوں پیاسے ہوں، قائم رہے. اسی لیے دوستو، زبان سے یہ اقرار کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ آسان ہے. قائم رہنا اس پر، بے شک قائم رہنے کے لیے بڑی دشوار کن وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، سبحان اللہ، کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ پورا اتہاس ہے اسلام کا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، استقامت والوں کی ہر دور میں آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، پریشانیاں آئیں، قائم رہے. طوفان اٹھے، آندھیاں چلی، مگر ان کے پائے استقامت کو کوئی ہلا نہ سکا. استقامت، ثم استقاموا. اب آپ ذرا دیکھیے یہ استقامت والے کون ہیں. اب میں سورۃ البقرہ کی طرف آپ کو لے چلوں. استقامت والے وہ کو امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشیں ان کے ساتھ ہیں. اب دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سبحان اللہ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اے لَنَخْتَرِبَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے درسگاہ کی طرف میں بھی چلوں. ہم ضرور آزمائیں گے.
سے، پیاس سے، مال کی کمی سے، رزق کی کمی سے، جان کی آزمائش پر جو کھرا اترا وہی استقامت والا. سبحان اللہ. تو اب استقامت کی تفسیر اسی کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. اب اس سے بھاری کوئی تفسیر نہیں. قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. تو یہ تو تفسیر ہے. ایک وہ تفسیر جو پنوں میں ہے، کاغذ پر ہے، وہ یہ ہے. عملی تفسیر کہاں ملے گی؟ آج اس محفل میں میں اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر کا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. اے زائرو، اگر اس آیت کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو اب یہاں نہ رہو، کربلا چلو. سبحان اللہ. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کربلا چلو. یہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو پانچوں ہیں، ان پانچوں کا اجتماع ہم میدان کربلا میں دیکھ رہے ہیں. خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، جانوں کی کمی بھی ہے، رزق کی کمی بھی ہے، مگر استقامت کی عملی تفسیر بن کر حسین کے پیکر میں نظر آ رہا ہے. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نبی رائے حضور محدث اعظم ہند خطیب اعظم، نعرے تکبیر. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت. یہ زبان سے استقامت یہ آسان نہیں ہے. قائم رہنا، قائم رہنا. حالات آپ نے دیکھے ہیں کیسے آئے کیسے گئے. استقامت کدھر ہے یہ بھی ماحول نے بتا دیا. استقامت کدھر ہے. اسی لیے دوستو، اب میں اس بھری بزم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جامعہ صوفیہ کے اسٹیج سے شیخ طریقت کی موجودگی میں، علماء اہل سنت کی موجودگی میں، اگر استقامت کا رنگ و روغن دیکھنا ہو تو مفکر ملت کی صورت میں دیکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مفکر ملت. آندھیاں چلی مگر قائم رہے، طوفان اٹھے مگر قائم رہے، تاریکیاں آئی مگر قائم رہے، بوچھار ہوئے مگر قائم رہے. اسی لیے میں پورے خانواد اشرفیہ میں ایسا استقامت والا اس دور میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جو ذات مفکر ملت کی ہے وہ کسی کی نہیں. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضور مفکر ملت، جانشین حضور مفکر ملت خطیب اعظم ہند، نعرے تکبیر. حضرات گرامی، یہ ہے استقامت. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک بزرگ کے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے. ان کے عقیدت مند، نیاز مند رہتے تھے. برسوں رہے. انہوں نے آخر میں ان سے رہا نہ گیا، بول اٹھے، کہا حضور میں نے دیکھا، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، فلاں ولی ہے، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ کرامت ہے. آپ کے پاس میں اتنے سال سے رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی. دوسرے ہیں کرامت دکھلا رہے ہیں، دوسرے ہیں کرامت دکھلا رہے ہیں. جیسے آج کل کے دور میں دیکھیے، اس زمانے میں
करामत ही करामत, करामत ही करामत नहीं, वो हिमाकत है। जा रहे हैं और कुछ मुतकदीर साथ में है, अकीदतमंद साथ में है, उभरी हुई जगह देखा, वालेकुमुस्सलाम। अब वो तो देख रहा है, साथ चल रहा है कि लगता है कि हजरत की नज़र बड़ी ज़बरदस्त है, सलाम का जवाब दिया, इसका मतलब किसी ने सलाम किया है। तो ये वालेकुमुस्सलाम वालों की एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। हजरात, ये धोखा है, फरेब है, दीन में इसकी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसे आए जो सनद लेकर भी अब तक मुस्तनद न हो सके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, सनद मुस्तनद नहीं बनाती है, सोहबत मुस्तनद बनाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबियत मुस्तनद बनाती है। मुस्तनद बनना है तो तरबियत हासिल करो, तरबियत हासिल करो। कहाँ हासिल करें, कहाँ हासिल करें? उसका भी जवाब, जहां आप आए हो। सुभान अल्लाह। जहां आप आए हो, मखदूम अशरफ की बारगाह में आए हो, किस लिए? तरबियत के लिए, तरबियत के लिए। सीखो। अब वो सोच में पड़ गया, हुजूर करामत मैंने आज तक आपकी नहीं देखी, बोल पड़ा। तो हजरत ने जवाब दिया, वो आरिफ अल्लाह वाले थे, साहिब कमाल थे, साहिब विलायत थे। उन्होंने जवाब दिया, ये बताओ तुम इतने सालों से मेरे पास थे, कभी कोई काम मेरा ऐसा, कोई अमल, कोई काम ऐसा तुमने देखा जो खिलाफे सुन्नत हो? ऐसा कोई काम देखा जो खिलाफे शरीयत हो, खिलाफे सुन्नत हो? कहा वो तो नहीं देखा। कहा यही तो विलायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पानी में तैरना, ये हवाओं में उड़ना, ये विलायत की दलील नहीं है। अगर फजाओं में उड़ना ये विलायत की दलील है तो हर मक्खी वली है। और अगर पानी में तैरना विलायत की दलील है, हर मछली वली है। ये विलायत की दलील नहीं। इसीलिए कहा गया, अल इस्तिकामतो गैरुम मिन अल्फ करामत। इस्तिकामत 1000 करामतों से बढ़कर है, 1000 करामतों से बढ़कर है। इसीलिए इस्लाम क्या कहता है, करामत के चक्कर में मत पड़ो। ये देखो जिसके पीछे तुम चल रहे हो, ये इस्तिकामत वाला है या नहीं? ये इस्तिकामत वाला है या नहीं? अगर इस्तिकामत वाला है दामन थाम लो, अगर इस्तिकामत वाला नहीं दामन छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम नजात चाहते हो तो उसी के दामन से वाबिस्ता हो जो इस्तिकामत वाला। सुभान अल्लाह। इस्तिकामत वाला। अब मैं बताऊं, इस्तिकामत वाले वो हैं जिन पर रब का इनाम है, जिन पर रब का इनाम है, जो मुनअम अलैहिम है, जिन पर अल्लाह का इनाम है, वो इस्तिकामत वाले हैं। अब दोस्तों बात आगे बढ़ती है, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं। सिद्दीक़ अकबर इस्तिकामत वाले, फारूक आज़म इस्तिकामत वाले, उस्मान गनी इस्तिकामत वाले, अली मुर्तज़ा इस्तिकामत वाले। अरे दोस्तों, मेरा अली तो ऐसा इस्तिकामत वाला है, ऐसा इस्तिकामत वाला है, ऐसा इस्तिकामत वाला है कि मेरे सरकार ने फरमा दिया, हुब्बो अलीजिन याकुलुज़ ज़ुनूब कमा ताकुलुन नारुल हताब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफक्किर मुल्ला, फातेह खैबर इस्तिकामत वाले। और ये ऐसे इस्तिकामत वाले हैं, जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, मेरे आका फरमाते हैं, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। जो तुझसे मोहब्बत करेगा वही मोमिन होगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। सुभान अल्लाह, बेशक मुनाफिक होगा। मालूम हुआ दोस्तों, ये इस्तिकामत वाले हैं, ये इस्तिकामत वाले हैं। और कंजुल उम्माल की एक हदीस पाक, उसकी भी तिलावत की सादत हासिल कर लूं। मेरे सरकार फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बो हुब्बी व हुब्बो अहले बैती।
اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، یہی بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا ظفر میاں، یہ بنیاد سرکار فرما ہے، وجہ تو قرآن سے ہمیں رہبری ملتی ہے، اس لیے بنیاد ہے، یہ اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ الا المودۃ فی القربى، تبلیغ نبوت پر نبی نے کچھ اور نہیں مانگا، تبلیغ نبوت پر جس نبی کی امت پر بے شمار احسانات ہوں، اس نبی نے جب مانگا تو کیا مانگا؟ اہل بیت سے محبت۔ تو یہ محبت اجر رسالت، اجر رسالت، اجر رسالت۔ حضرات گرامی، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، اجر رسالت۔ اس لیے آپ دیکھیں عبادات کو لے لیجیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بھی دوسری ہے نا، اس میں سے کسی کو اجر رسالت نہیں کہا، اجر رسالت نہیں، اس لیے کہ نماز کو لے لیجیے، افضل العبادات ہے۔ اب یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کیا کون ضمانت لے سکتا ہے کہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے رب نے قبول کر لیا؟ اگر قبول کر لے اس کا فضل، نہ کرے عدل، ہماری نماز مقبول ہوگی یا نامقبول اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لہذا اجر رسالت کو میں نماز کو نہیں رکھا، روزہ جو ہم رکھتے ہیں، جو خدا اسے قبول کر لے یا نہ کرے، ہے نا، شک ہے کہ نہیں؟ کر لے اس کا فضل ہے، نہ کرے اس کا عدل ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ ہم اس سے غافل ہو جائیں۔ حج فرض ہے، مگر جو ہم نے حج کیا ہے کہ رب نے اسے قبول ہی کر لیا، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے۔ کر لے اس کا فضل ہے، نہ کرے اس کا عدل ہے۔ اسی لیے عبادات کو اجر رسالت نہیں کہا۔ اور قرآن کیا کہتا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب کہو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس پر صرف گھر والوں سے محبت کرو، اور اسی محبت کو اسلام کی بنیاد کہا۔ اس کا مطلب سمجھا؟ بنیاد سلامت ہے تو مکان سلامت ہے، بنیاد کمزور ہے مکان پر بھروسہ نہ کرنا۔ تو بنیاد محبت اہل بیت اور نبی کی محبت۔ آپ ذرا سا دیکھیں، اسی لیے نماز، اچھا اجر رسالت کی بات آئی، اجر رسالت، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت کس کی ہے؟ بولو، اللہ کی۔ نماز میں جو کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ کھڑے ہوئے کس کے لیے؟ جھکے کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ قعدہ کیا کس کے لیے؟ آپ کی جو نقل و حرکت نماز میں ہے وہ کس کے لیے؟ جو کچھ پڑھتے ہیں نماز میں کس کے لیے؟ جو کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ یہ بالکل طے ہے نا کہ جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے لیے اور جو ہم کرتے ہیں وہ بھی خدا کے لیے۔ تو بتاؤ نمازیوں، قعدہ میں کیا پڑھتے ہو؟ تشہد کی حالت میں آپ نے مان لیا ہم جو کچھ پڑھتے ہیں کرتے ہیں خدا کے لیے، تو اب نماز میں سلام پڑھتے ہو کہ نہیں؟ یہ کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ السلام علیکہ ایھا النبی کس کے لیے؟ اور سنو، یہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ نبی پر سلام واجب۔ میں نے کہا کہاں نماز میں؟ درود پڑھتے ہو نماز میں، کس کے لیے؟ بولو، اور درود کس پر؟ حضور پر، صرف حضور پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف میرے محبوب ہی پر نہ بھیجنا، ان کی آل پر بھیجنا، ورنہ درود مکمل ہی نہیں۔ رکھا کہاں؟ اچھا سنو دوستو، وہ درود بھی واجب، سلام بھی واجب، درود بھی واجب،
یعنی نبی پر درود، آل پر درود، دونوں واجب. اور کہاں؟ نماز میں. اور نماز خدا کے لیے، نماز خدا کے لیے، جو پڑھتے ہیں خدا کے لیے، جو کرتے ہیں خدا کے لیے. اب بات سمجھ میں آ گئی. جب اس کے اندر سب کچھ خدا کے لیے تو سلام مصطفیٰ پر ہے خدا کے لیے، درود مصطفیٰ پر ہے خدا کے لیے، تو سلام درود نبی اور آل نبی پر. دوستو درود تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر ہے، عبادت خدا کی، عبادت خدا کی. کیوں؟ اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے. اگر کوئی نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا، اگر کوئی نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا. اب آپ ذرا دیکھیے، سرکار نے اپنی محبت کو ایمان کہا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت کائنات میں ساری محبتوں پر غالب نہ ہو جائے. شرح السنہ کی ایک روایت، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. اپنی خواہشات کو تابع کرو نبی کی تعلیمات کے. جو بولو وہی بولو جس کے بولنے کی مصطفیٰ نے اجازت دی ہے. وہی بولو وہی کرو. ہے ایک بات بتاؤں دوستو، یہ بات جب آئی تو اب کچھ بات نکل رہی ہے. بات سے بات تو ہوتی ہے نا. اطاعت اور اتباع ہے نا. اطاعت اور اتباع میں ایک فرق. اطاعت حد چاہتی ہے ڈاکٹر صاحب، اطاعت حد چاہتی ہے. اتباع حد سے گزر جانے کا نام ہے. حد سے گزر جانے کا نام ہے. اسی لیے جب اتباع کی بات آئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبوب تم کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. حد سے گزر جانے کا نام اتباع. اور اطاعت کی حد ہوتی ہے، اتباع کی حد نہیں. مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک عمل یاد آ گیا. وہ اپنے اونٹ کی لگام کو پکڑ کر نچا رہے تھے، گھما رہے تھے. کچھ صحابہ کرام آ گئے، اے ابن عمر کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بھی نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں. ارے کہا اپنے اونٹ کی لگام کو پکڑ کر گھما رہے ہو اور کہہ رہے ہو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں. ایسا ہی کرتے میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا، میں تو اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد بارک وسلم. گم ہو جاؤ. تو اتباع فنا چاہتی ہے، فنائیت چاہتی ہے. تو اگر رتبہ حاصل کرنا ہے تو فنا ہو جاؤ. تو میری تعلیمات کے جب تک تابع تمہاری خواہشات نہ ہو جائیں مومن نہیں ہو سکتے. اب رسول کی تعلیمات سبھی جانتے ہیں. رسول کی تعلیمات ہے. صحابہ کرام کو دیکھو، اسی لیے کہا سرکار نے میری تعلیمات، ان کی پیروی کو لازم قرار دیا گیا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، نجوم ہدایت ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات نبی کی تعلیم کو فنا کر دیا نبی کی تعلیمات میں. اب ان صحابہ کرام، صدیق اکبر کی خواہش اپنی خواہش نہیں، نبی کی تعلیم. فاروق اعظم کی خواہش
اپنی خواہش نہیں بلکہ خواہش کو مصطفیٰ کی تعلیمات پہ فنا کر دیا. اب ان کی خواہشات نہ رہی, اس خواہش پر مصطفیٰ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا. اسی رنگ چڑھنے کا نتیجہ تھا کہ عمر نہ رہے, فاروق اعظم بن گئے. فاروق اعظم بن گئے. ابو بکر نہ رہے, صدیق اکبر بن گئے. عثمان نہ رہے, ذوالنورین بن گئے. علی نہ رہے, مولا بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا بن گئے. ہے تعلیمات یہ تعلیمات ہے. آپ ذرا سا دیکھیے تو نبی کی تعلیمات میں گم ہو گئے, اپنے وجود کا احساس بھی نہیں رہا. اور جب تعلیمات میں گم ہو گیا, اب اس کی مریادہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. منبر پر سرکار کھڑے ہیں, فرماتے ہیں سلونی عما دون الارض, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, جو چاہو مجھ سے سوال کر لو. اور اسی منبر پر کھڑے ہو کر مولا علی فرما رہے ہیں سلونی عما شئتم, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر بھی سلونی, ادھر بھی سلونی. اب یہاں جب مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں بیٹھے بیٹھے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, سوال کر لو, تو آپ کو تو موقع مل گیا نا, موقع مل گیا. اب جو مرضی پوچھو. میں نے سلونی مطلق کہا ہے, المطلق یجری علی اطلاقہ, کوئی پابندی نہیں, کوئی قید نہیں. اب موقع مل گیا, جو چاہو پوچھو, جو چاہو پوچھو. ایک کو موقع ملا, اس نے کہا علی نے موقع دے دیا ہے میں پوچھ ہی لوں. کہا حضور میرا ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا بندہ کتنا با اختیار کتنا بے اختیار, کتنا مجبور کتنا مختار. تو مولا کائنات فرماتے کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا. ہو گیا. کہا ٹانگ اٹھا, ایک اٹھایا. کہا دوسری اٹھا. کہا گر جاؤں گا. کہا بس اتنا مختار ہے, اتنا مجبور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے باب العلم کا کمال علم. جب خواہشات نبی کی تعلیمات میں فنا ہو جائے تو اس کی مریادہ, اس کی عظمت, اس کی شان یہ ہے. کیا بندہ کتنا مختار, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو, دوسری اٹھاؤ, گر جاؤں گا. بس اتنا با اختیار ہے, اتنا بے اختیار. اسی لیے ایک ٹانگ اگر اٹھاتے ہو تو اٹھاؤ, دونوں اٹھانے کی کوشش نہ کرنا. اسی لیے اٹھانے والے نے ٹانگ اٹھائی. اگر ایک ہی تک بات رہتی تو بات بن جاتی. دونوں اٹھا لیا, گر گیا. حضرات گرامی, پھر جب سلونی کا معاملہ تھا تو پھر وہ ایک پھر کھڑا ہوا, اس نے سوال کر لیا حل رأیت ربک یا علی, اے علی تم نے کیا اپنے رب کو کبھی دیکھا؟ اپنے رب کو دیکھا؟ کتنا مشکل سوال, کتنا مشکل سوال. اے علی تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ مولا کائنات جواب دے رہے ہیں. نبی کی تعلیمات بول رہی, نبی کی تعلیمات بول رہی. یہاں خواہش جواب نہیں دے رہی ہے, یہاں طبیعت نہیں بول رہی ہے. اسی لیے میں جب علی کی بات آتی ہے تو ایک جملہ نظر کر دیتا ہوں کہ جس طرح پوری کائنات نبوت میں, توجہ چاہتا ہوں, جس طرح پوری کائنات نبوت میں میرا نبی شان کبریا ہے, اسی طرح پوری کائنات ولایت میں میرا علی شان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا مولانا محمد بارک وسلم فرمایا کیا سوال ہے؟ اے علی تم نے اپنے رب کو کبھی دیکھا؟ حل رأیت ربک یا علی. تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نماز میں سجدہ نہیں کرتا ہوں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. میں پوچھتا ہوں یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ یہ غیب ہے یا نہیں؟ لوگ نبی کے غیب کی بات کرتے ہیں, پہلے علی کا غیب دیکھو. میں سوچنے لگا جو ذات نماز کے سجدوں میں اللہ کو دیکھ سکتی ہے, جو ہاتھ
نماز کے سجدے میں رب کا دیدار کر سکتا ہے، وہ ذات امتی سے بے خبر کیسے؟ ارے نبی کی بات بہت دور ہے، ہم علی کی نگاہوں سے غائب نہیں ہیں، ہم فاتح خیبر کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں نجف والا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں کربلا کا حسین دیکھ رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں سیدہ زینب دیکھ رہی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اہل بیت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ارے اتنا لمبا سفر کیا، نیچے آؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں غریب نواز دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں بختیار کاکی دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں گنجے شکر دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں گنجے نبات دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں مخدوم اشرف دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ان کی نظر میں ہیں، ہم ان کی نظر میں ہیں، ہم ان کی نظر میں۔ پھر سائل کو موقع مل گیا، اے علی یہ علم آپ کو ملا کہاں سے؟ سلونی ہے نا، موقع مل گیا، پوچھو یہ علم کہاں سے ملا؟ تو مولا کائنات جواب دیتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دے رہا تھا، سرکار کی پلک مبارک پر پانی کے چند قطرے ٹھہر گئے تھے، مجھے موقع ملا، آگے بڑھا، چوس لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان پانی کے چند قطروں کو میں نے چوس لیا، بس چوسنا تھا کہ علم و معرفت کا سمندر میرے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جب پانی کے چند قطروں کا یہ کمال کہ علی چوس لے تو ان کے علم کی کوئی حد نہ پہنچ سکے، تو اس نبی کے علم کی حد کو کون پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اس اللہ۔ نبی کے کمال علم کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرات گرامی، غیب کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ حضور کو غیب تھا یا نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا۔ ایک بار میرے سامنے بھی مسئلہ آیا، غیب تھا کہ نہیں تھا حضور؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، بڑی کتابیں آ چکی، لوگوں نے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے، اب اس کا جواب میں آسان دیتا ہوں، حضور کو تھا یا نہیں، تم کو ضرور ہے۔ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں، آپ کو ضرور ہے۔ کہا یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ نے کیا کہہ دیا؟ حضور کو علم غیب نہیں تھا، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو خود غیب داں ہو۔ کبھی اس طرح سے بھی کام چلتا ہے علم غیب۔ ارے بھائی علم غیب میں کبھی سوچتا ہوں کہ جس نبی کی نظر نے غیب الغیب کو دیکھا، اس کے لیے غیب کیا ہے؟ جس نے غیب الغیب کو دیکھا، اسی لیے اب مکانوں سے علم غیب مصطفیٰ پر دلیل نہ لاؤ، مکانوں سے علم غیب مصطفیٰ پر دلیل نہ لاؤ۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مکان سے لامکاں بلایا، تاکہ مصطفیٰ جہاں اور مسئلے حل ہو وہاں تمہارے غیب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، اب تمہارے علم پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مکان میں، صرف اگر مکان میں رہتے تو یہ غیب پر بحث ہوتی، مگر اب تم لا مکان میں میں نے تمہیں بلایا، اپنی ذات کا دیدار کرایا۔ میرے حبیب ماتھے کی نگاہوں سے میری ذات کو دیکھ لو، میری ذات کو دیکھ لو، تاکہ اب تمہارے لیے غیب کا مسئلہ نہ رہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ معاملہ کیا ہے، کیوں بحث ہو رہی ہے غیب پر؟ ارے جس رسول نے غیب الغیب کو دیکھا، جس رسول نے خالق کو دیکھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے خالق کو دیکھنے والا مخلوق سے بے خبر ہو، مالک کو دیکھنے والا مملوک سے بے خبر ہو، رب کو دیکھنے والا مربوب سے بے خبر ہو، حاکم کو دیکھنے والا مخلوق محکوم سے بے خبر ہو، اللہ کو دیکھنے والا عبداللہ سے بے خبر ہو؟ سبحان۔ حضرات گرامی، مکانوں سے دلیل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اجر رسالت، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ استقامت والے ہیں، یہ استقامت والے ہیں۔ اب استقامت والے ایسے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں صرف اشارہ کروں۔ حضرت امام حسن داہنے کندھے پر، حسین بائیں کندھے پر، آپ نے بہت سنا، علماء سے کتابوں میں پڑھا،
دائیں پر حسن بائیں پر حسین. علماء فرماتے ہیں کہ پشت نبوت میں مہر نبوت کا نشان تھا. پشت نبوت میں مہر نبوت کا نشان تھا. اب دائیں پر حسن بائیں پر حسین, بیچ میں مہر نبوت. بٹھایا کس نے؟ نبی نے. بیچ میں مہر نبوت. اب میں ان دونوں کو کیا کہوں؟ رسول کا نواسا کہوں؟ نہیں, نبی نے بتا دیا اپنے عمل سے. حسن حسین کو صرف نواسا نہ سمجھنا, یہ دونوں محافظ مہر نبوت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محافظ مہر نبوت ہے. ادھر حسن ادھر حسین, بیچ میں مہر نبوت. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ. علی یہ محافظ مہر نبوت ہے. اور دوسرا گوشہ یہ ہے, اب اگر داہنی طرف سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہو, حسن کا چہرہ, بائیں طرف سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہو, حسین کا چہرہ. جمال حسن میں جمال مصطفیٰ, جمال حسین میں جمال مصطفیٰ. سبحان اللہ. جب بائیں طرف حسین تھے, جو تیسرا نقطہ ہے پیش کروں, ان کا پاؤں کہاں تھا؟ جہاں رسول کا دل وہاں قدم حسین. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں استقامت پر دلیل دے رہا ہوں کہ استقامت کا معیار کیا ہے. حسین بیٹھے ہیں بائیں کندھے پر, تو جہاں رسول کا دل وہاں حسین کا قدم, یعنی قدم حسین رسول کے دل سے لگا ہے. بٹھایا رسول نے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں. بٹھا کر بتا دیا, سنو, حسین کو ہلکے میں نہ لینا. میدان کربلا میں آنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ حسین کے قدم کو جو طاقت ملی ہے وہ نبی کے دل سے ملی ہے, وہ قلب محمدی سے ملی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جانشین مفکر ملت, جانشین مفکر ملت. سمٹ رہی ہے حسین, یہ حسین کے پیکر میں جو ذات ہے وہ ذات نہیں ہے, سراپا دین ہے, سراپا دین ہے. اب یہ نہ کہنا کہ حسین دین کی پناہ میں ہے, یہ نہ کہنا حسین دین کی پناہ میں ہے. اس لیے یہ بات کہتا ہوں, جو خود دین ہو وہ دین کی پناہ میں ہوگا یا دین اس کی پناہ میں ہوگا, یا دین اس کی پناہ میں ہوگا. تو آپ ذرا دیکھو, دستے حسین استقامت والا, ہتھیلی حسین کی استقامت والی, پاؤں حسین کا استقامت والا, زبان حسین کی استقامت والی, آنکھیں حسین کی استقامت والی, کان حسین کے استقامت والے, دماغ حسین کے استقامت والے, پورا وجود حسین کا استقامت والا. تو استقامت کی عملی تفسیر دیکھنا ہے. کربلا چلو, بھوکے ہیں مگر جمے ہیں, پیاسے ہیں مگر قائم ہیں, دانا نہیں ہے مگر قائم ہے. ثم استقاموا کی عملی تفسیر بن کر کربلا میں میرا امام ہے. اور دوستو, علماء سمجھتے ہیں کہ اشکال اربع, منطق کی اصطلاح میں 4 شکلیں ہوتی ہیں, ہے نا. شکل اول, شکل دوم, شکل ثالث, تیسری شکل اور شکل رابع. اس میں جو بدیہی الانتاج ہے, جو نتیجہ دینے میں بدیہی ہے, وہ پہلی شکل اول ہے نا ڈاکٹر صاحب. شکل اول, یہ پوری شکل اول مجھے کربلا میں نظر آتی ہے. یہ شکل اول کیا ہے؟ ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ, ہے نا. اصغر بھی ہو اکبر بھی ہو, ہے نا. اور ایک حد اوسط ہوتا ہے. جیسے میں مثال دے دوں, العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. تو اس میں حد اوسط کیا ہے؟ متغیر. تو کربلا میں یہ پوری شکل ہے, ایجاب صغریٰ بھی ہے, کلیت کبریٰ بھی ہے, اصغر بھی ہے اور اکبر بھی ہے, اور حد اوسط نتیجہ شہادت سے الگ بستر علالت پر زین العابدین کی صورت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. اب میں کہتا ہوں, اسی حد اوسط کربلا کے اسی حد اوسط کا پوری امت پر احسان ہے, پوری امت پر احسان ہے. اسی سے سادات کی نسل چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. اسی حد اوسط کی شان, مان, مریادہ مخدوم اشرف ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ مخدوم اشرف ہے جن کے دربار میں آپ حاضر ہیں. یہ وہ بارگاہ اشرفیہ ہے جو استقامت والے کی بارگاہ ہے, جو استقامت والے کی بارگاہ ہے. یہ ایسے استقامت والے ہیں کہ یہ اس بارگاہ میں شہنشاہی اور گدائی دونوں کاندھے سے کاندھا ملائے ہے. شہنشاہی اور گدائی دونوں کاندھے سے کاندھا ملائے کھڑی ہے. یہ ہم بھکاری ہے, سب بھکاری ہے. ارے یہ وہ ایسے استقامت والے ہیں اشراف. دن مانگو تو دن ملے گا, رات مانگو تو رات ملے گی, اجالا مانگو تو اجالا ملے گا, نور مانگو تو نور ملے گا. دارین کی برکتیں نعمتیں چاہتے ہو وہ ملے گا. اس لیے معلوم ہے اس در کا رشتہ کہاں سے ہے؟ عجیب لنک ہے. اس در کا رشتہ در حسین سے ہے, اس در کا رشتہ در علی سے ہے, اس در کا رشتہ در زینب سے ہے, اس در کا رشتہ در عباس سے ہے, اس در کا رشتہ در سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے, اس در کا رشتہ. اسی لیے اب اگر تم مخدوم اشرف کے در پر آئے اور در چوما تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم مخدوم اشرف کا در چوم رہے ہیں, ہم علی کا در چوم رہے ہیں, ہم فاطمہ کا در چوم رہے ہیں, ہم حسن و حسین کا در چوم رہے ہیں, ہم مخدرات اہل بیت کا در چوم رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا نام لو, مخدوم اشرف کے در میں ہر در ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مخدوم اشرف کے در میں ہر در ہے, ہر در ہے. اور مخدوم اشرف کے در میں ہر گھر ہے, آہا گھر ہے. یہاں مدینے کا بھی رنگ ہے, یہاں نجف کا بھی جلوہ ہے, یہاں کربلا کا بھی جلوہ ہے, یہاں جلوہ ہی جلوہ ہے. تو اگر جلووں کا دیدار کرنا ہے کہ ایک ایسی بستی بتاؤ جہاں ہر طرح کا جلوہ ملے, تو میں یہ کہوں گا دربار اشرفی میں آ جاؤ, دربار اشرفیہ میں آ جاؤ. علی کا جلوہ دیکھنا ہے تو ملے گا, نبی کا جلوہ دیکھنا ہے تو ملے گا, فاطمہ زہرا کا جلوہ دیکھنا ہے تو ملے گا, حسنین کریمین کا جلوہ دیکھنا ہے تو ملے گا. تو یہ اسلام کی بنیاد ہیں, یہ استقامت والے ہیں. تو جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پر قائم رہے. اب آگے تو قرآن بہت کچھ کہہ رہا, میں آگے نہیں لے جانا چاہتا. اتنا آپ کے لیے ضروری ہے, اتنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زبان سے جو کہیں اس پر جمے رہیں, زبان سے جو کہیں اس پر جمے رہیں, تب تو یہ حق پرستی ہے. سال نکل جائے پرواہ نہیں, جو کہہ دیا کہہ دیا, ایسا ہی ہے. حضرات گرامی, جو استقامت والے ہیں, تو استقامت یہ بڑا سرمایہ ہے, یہ استقامت یہ عظیم دولت ہے, یہ استقامت رب تعالیٰ کی نعمت بے کرا ہے, یہ استقامت یہ اللہ کی عظیم دولت ہے, نعمت ہے. مولا کریم ہم آپ سب کو اس دولت بے کرا سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے